السلام علیکم ساتھیوں، آج آپ کے سامنے ہم جو افسانہ لے کے آئے ہیں وہ کرشن کے مشہور مجموعے ہم وحشی میں شامل ایک افسانہ ہے جس کا نام ہے ایک طوائف کا خط پنڈت نہرو اور قائد اعظم جناح کے نام۔ چلیے آئیے اس کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ افسانے کا خلاصہ میں نے صفحہ وائز کیا ہے تو اس کو غور سے دیکھیے۔ پہلے صفحے میں فارس روڈ ممبئی کی ایک طوائف ہندوستان کے قائد اعظم محمد علی جناح اور پنڈت نہرو کے نام ایک خط لکھتی ہے۔ وہ اعتراف کرتی ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی بڑے رہنماؤں کو خط نہیں لکھا، لیکن وہ دو معصوم لڑکیوں بیلا اور بطول کے مستقبل کی فکر نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ صفحہ نمبر 2، خط میں بمبئی کے فارس روڈ کے ماحول کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ علاقہ گرانٹ روڈ اور مدن پورہ کے درمیان واقع ہے، جہاں غریبی، بدحالی اور طوائفوں کے کوٹھے ہیں۔ طوائف بتاتی ہے کہ قائد اعظم اور نہرو جیسے شریف لوگ اس راستے سے نہیں گزرتے، لیکن اس علاقے کے طوائفیں اور مظلوم قوم کا حصہ ہیں۔ صفحہ نمبر 3، خط نگار اپنی دکان اور بدتر مالی حالت کا ذکر کرتی ہے جو 6,000 روپے پگڑی پر ملتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ بیلا اور بطول کی حفاظت اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں کرتی ہے۔ بیلا اور بطول فسادات یعنی تقسیم ہند کا شکار ہوئی دو مظلوم لڑکیاں ہیں جنہیں دلالوں سے خرید کر لایا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 4، بیلا کی داستان۔ بیلا راولپنڈی کی ایک ہندو خاندان کی دوشیزہ تھی جس کی عمر صرف 15-16 سال تھی۔ اس کے والدین کو اس کی آنکھوں کے سامنے بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اس کی ماں کی چھاتی کاٹی گئی اور بیلا کی عصمت دری کی گئی۔ اسے محض 300 روپے میں ایک مسلمان دلال نے خریدا۔ صفحہ نمبر 5، بطول کی داستان۔ بطول جلندھر کی ایک مسلمان غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے جس کی عمر صرف 11 سال ہے۔ اس کے خاندان کو ہندو فسادیوں نے درندگی کا نشانہ بنایا۔ اس کے باپ کے گلے میں پیشاب کیا گیا اور تمام عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ بطول کو ایک ہندو دلال نے 500 روپے میں بیچ دیا۔ صفحہ نمبر 6، خط نگار طوائف دونوں رہنماؤں یعنی نہرو اور جناح سے التجا کرتی ہے کہ وہ ان دو معصوم لڑکیوں بیلا اور بطول کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر اس طوائف خانے کی درندگی اور ذلت سے نجات دلائیں۔ وہ ملک کے تقسیم کے نام پر ہونے والی درندگی پر گہرا طنز کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 7، خط کے اختتام پر طوائف پوچھتی ہے کہ کیا راولپنڈی، نوخالی اور بھارت پورہ میں گونجنے والی یہ نوحہ صرف گورنمنٹ ہاؤسنگ کے بند کمروں تک ہی رہے گا یا قائدین ان مظلوم روحوں کی فریاد سنیں گے؟ دستخط آپ کی مخلص فارس روڈ کی ایک طوائف۔ یعنی اتنی چیزیں اس افسانے میں شامل ہیں۔ یہیں پر افسانے کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ آئیے سوال و جواب کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال افسانہ ایک طوائف کا خط کے مصنف کون ہے یعنی افسانہ نگار کون ہے؟ تو جواب ہے اس کا کرشن چندر۔ اگلا سوال ہے یہ افسانہ کرشن چندر کے کس افسانوی مجموعے میں شامل ہے؟ تو جواب ہے ہم وحشی ہیں، جو تقسیم ہند اور فسادات کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر اگلا ہے یہ خط کن دو عظیم رہنماؤں کے نام لکھا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا پنڈت جواہر لال نہرو اور قائد اعظم محمد علی جناح کے۔ اگلا سوال ہے خط میں جن دو معصوم لڑکیوں کی دردناک کہانی بیان کی گئی ہے ان کے نام کیا ہیں؟ تو جواب ہے بیلا جو ہندو ہے اور بطول جو مسلمان ہے۔ اگلا سوال ہے بمبئی کا کون سا علاقہ اس افسانے کے پس منظر میں دکھایا گیا ہے؟ تو جواب ہے اس کا فارس روڈ۔ اگلا سوال ہے بیلا کا تعلق کس شہر سے تھا اور اس کی عمر کتنی تھی؟ تو جواب ہے اس کا راولپنڈی سے اور اس کی عمر تقریباً 15-16 سال تھی۔ اگلا سوال ہے بطول کا تعلق کس علاقے سے تھا اور اس کی عمر کتنی تھی؟ تو جواب ہے جلندھر کی ایک گاؤں کھیم کرن کے قریب سے اس کی عمر تقریباً 11 سال تھی۔ سوال ہے بیلا کو دلال نے طوائفوں کے ہاتھوں کتنے روپے میں بیچا تھا؟ تو اس کا جواب ہے 300 روپے میں۔ اگلا سوال ہے بطول کو ہندو دلال سے کتنے روپے میں خریدا گیا؟ تو جواب ہے 500 روپے میں۔
اگلا سوال، طوائف کے مکان یعنی دکان کی پگڑی کتنی بتائی گئی؟ تو جواب ہے اس کا 6000 روپے۔ اس افسانے کا آخری سوال ہے، اس افسانے کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ تو جواب ہے تقسیم ہند کے فسادات، انسانیت کی تذلیل اور عورتوں پر ہونے والے مظالم۔ یہیں پر ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو افسانہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ افسانہ آپ کو پسند ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اب ہم اگلے افسانے میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔